تو دیکھیں جو بھی پرسن ایز اے پرسن کوئی بھی پرسن جس کو ڈپریشن ہوتا ہے اس کی لائف میں کوئی نہ کوئی ایونٹ والدین کا منفی رویہ، جسمانی تشدد، ماں کا بچوں پہ توجہ نہ دیں، بچوں کو لیٹر آن ڈپریشن کی طرف لے کے آتا۔ السلام علیکم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈپریشن۔ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے، ڈپریشن کیسے ہوتا ہے اور اس کی کیا وجوہات ہیں، اس سے ہم کیسے باہر نکلیں، ان سب کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ تو ڈپریشن کیا ہوتا ہے؟ ڈپریشن کے دو حصے ہیں، دو پارٹس ہیں، ایک بایولوجیکل فزیکل پارٹ ہے اور ایک ہے سائیکولوجیکل، مطلب آپ کی تھاٹس، آپ الٹا سوچ رہے ہو، آپ غلط سوچ رہے ہو، آپ نیگیٹو سوچ رہے ہو، اس کی وجہ سے آپ کی باڈی پہ چینجز آ رہی ہیں، آپ کی فزیکل چینجز آ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دیٹ از سائیکولوجیکل پارٹ۔ اور ایک ہے بایولوجیکل پارٹ، آپ کی برین کے اندر کچھ کیمیائی مادے ایسے ہیں جو نہیں بن رہے، جیسے کہ سیروٹونن ہو گیا، ڈوپامین ہو گیا، نور ایپینفرین ہو گیا، اور یہی پارٹ جو ہے زیادہ تر ہمارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ ماہر نفسیات جو ہیں ڈیل کرتے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس جاتے ہو تو وہ آپ کو ایسی دوائیاں دیتے ہیں جس سے آپ کے یہ 3 کیمیائی مادے بڑھ جائیں، جس سے آپ کے موڈ سوئنگس بہتر ہو جاتے ہیں، آپ تھوڑا بہتر فیل کرتے ہو۔ لیکن جو سائیکولوجیکل پارٹ ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو سائیکولوجیکل پارٹ ہے اس کو صرف اور صرف آپ خود ٹھیک کر سکتے ہیں۔ کوئی بات چیت کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جو سائیکولوجیکل انٹرونشنز ہوتی ہیں، بات چیت کے تھرو آپ کو ہوپ کی طرف لایا جاتا ہے، فیکٹرز ہوتے ہیں، لیکن جو آپ کو پتہ ہے اندر کیا چل رہا ہے آپ کی، وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ڈاکٹر کو نہیں معلوم، ٹھیک ہے؟ تو اس پہ سب سے زیادہ کام آپ نے خود کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس میں بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن کی کیا علامات ہیں۔ ہاں جی، ہم علامات ڈسکس کریں گے شروع سے آخر تک، مطلب کم سیویرٹی سے لے کے جو تھوڑی سی، یعنی کوئی ایسا شخص جو ڈپریشن میں ابھی نہیں گیا، جانے والا ہے، اور اس سے لے کے اور وہ اس کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ پیک پہ آ گیا وہ، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کو بہت سیویئر قسم کا ڈپریشن ہوا ہوا ہے۔ سنا ہوگا آپ نے کہ سننے میں آتا ہے کہ اس کو بہت ہی زیادہ بہت برا ڈپریشن ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں تک ہم بات کریں گے، لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ ڈپریشن اچانک سے نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی، یعنی جس شخص کو ڈپریشن ہوا ہے، وائی اونلی دیٹ پرسن، اسی کو کیوں ہوا ہے، کسی اور کو کیوں نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو ایک کرنٹ سینیریو میں کہا جاتا ہے کہ جو سیڈنس ہوتی ہے، جو اداسی ہے، اگر اس کی اداسی جو ہے وہ بڑھ جائے اور وہ 2 ہفتے سے زیادہ بڑھ جائے، اور وہ اداسی ہے کیا؟ اداسی یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کی لائف میں ایک ایسا ایونٹ ہوا ہے، کوئی بھی لائف میں ایونٹ ہوا ہے جس نے آپ کو اداس کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بالکل ٹھیک جا رہے تھے، آپ کے آفس کا کام ٹھیک جا رہا تھا، اچانک سے جو ہے وہ ایسا شٹ ڈاؤن ہوا ہے کہ آپ کا آفس بند ہو گیا ہے، آپ کی جاب چلی گئی ہے، آپ اداس ہو گئے ہو کیونکہ آپ کے باقی معاملات نہیں ہو پا رہے، یا آپ سے کوئی قیمتی چیز کھو گئی ہے آپ کی، ٹھیک ہے؟ کوئی آپ کا بڑا لاس ہو گیا ہے، یا آپ سے آپ کا کوئی پیارا آپ سے چھن گیا ہے اور اچانک سے آپ کو اداسی ہو گئی ہے، آپ ڈاؤن ہو گئے ہو، آپ کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اگر یہ اداسی آپ کی 2 ہفتے سے زیادہ ہو جائے، آپ کے جو لائف کے معاملات ہیں، روزمرہ کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں، ان پہ اثر آئے، اور آپ کے جو تعلقات ہیں ان میں بگاڑ ہو جائے، ہسبینڈ وائف کے جو ہے میاں بیوی میں کے تعلقات ٹھیک نہیں جا رہے، بچوں کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں جا رہے، آفس میں، ورک پلیس پہ آپ کے معاملات باس سے ٹھیک نہیں جا رہے، فرینڈس کے ساتھ ٹھیک نہیں جا رہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سارے سمٹمز، علامات جو ہیں یہ 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئی ہیں، تو یہ اداسی ڈپریشن میں چلی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ ڈپریشن کی کیا علامات ہیں۔ تو آپ کو یہ تو پتہ چل گیا ہوگا کہ ڈپریشن شروع کیسے ہوتا ہے۔ ڈپریشن شروع ہوتا ہے اداسی سے، ٹھیک ہے؟ جب ڈپریشن آپ کو ہو گیا، آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اندر کسی کو کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، انرجی نہیں ہے، آپ بہت لو فیل کرو گے، بہت ڈاؤن فیل کرو گے، آپ اپنے آپ کو بہت اریٹیبل فیل کرو گے،
آپ ہر وقت غصے میں رہو گے، چڑچڑاپن آپ کے اندر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور آپ نا امید سے ہوگے، مایوس ہوگے، ٹھیک ہے۔ ایپیٹائٹ میں بھی فرق پڑتا ہے۔ ایپیٹائٹ میں کہا جاتا ہے کہ بھوک کم لگتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بھوک بہت زیادہ بھی لگتی ہے۔ آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ بس کھائے جا رہے ہیں، آپ کبھی کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، پھر کچھ کھا لیا اور آپ اوور ایٹنگ سٹارٹ کر دیا آپ نے، یہ بھی ڈپریشن میں ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی نیند خراب ہو گئی ہے، آپ کو ساری رات آپ بستر پہ لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کروٹ بدلتے ہیں، آپ کو نیند ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ کسی چیز میں آپ کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کنسنٹریشن ہی نہیں ہے، آپ کتاب پڑھنے بیٹھے ہو اور آپ کھو گئے ہو، پہلے صفحے پہ تھے اور آپ کہاں ہو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے اور آپ کسی خیال میں کھو گئے ہو اور آپ کی توجہ نہیں ہے، کنسنٹریشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو کوئی ڈیسیژن لینے کو کہا جائے تو آپ کو مشکل پیش آ رہی ہے، آپ کلاؤڈی ہے آپ کا مائنڈ، آپ کو نہیں پتا آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا، آپ ڈبل مائنڈیڈ ہوئے ہو، آپ جو ہے کوئی آپ کی ہابیز نہیں ہیں، کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے آپ کی، آپ بہت سست ہو گئے ہو، بہت ڈاؤن ہو گئے ہو، یہ ساری علامات جو ہیں یہ ڈپریشن کی ہیں۔ اچھا، اب اس کی سیویئر فارم یہ ہے کہ آپ کو سیوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں، مرنے کا دل کر رہا ہے، اپنی جان کو ختم کرنے کا دل کر رہا ہے، زندگی کا کوئی مقصد ہی نظر نہیں آ رہا، تو دیٹ از اے سیویئر فارم، یہ اس کی سیویئرٹی کی طرف آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جتنی بھی میں نے آپ کو علامات بتائی ہیں سب ڈپریشن کی علامات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ڈپریشن کیوں ہوتا ہے، وجوہات کی بات کریں گے ہم۔ سب سے اہم وجہ اس کی ہے غربت، غریبی، کیونکہ جب غربت ہوتی ہے، جب کھانے کو روٹی نہیں ہوگی، رہنے کی جگہ نہیں ہوگی اور مسئلے مسائل زندگی کے ہوں گے تو آپ سٹریس آؤٹ ہوگے، آپ جو ہے وہ انزائٹی میں جاؤ گے، ٹھیک ہے، آپ پریشان رہو گے، نا امیدی کی کیفیت آپ کے اندر طاری ہوگی اور آپ کو یہ ڈپریشن کی طرف لے جائے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی 20 سال کا نوجوان ہے، اس کو ڈپریشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب فیملی والے پریشان ہیں کہ ہم بہت ٹھیک تھے اور یہ ہمارا بیٹا ڈپریشن کا شکار ہے یا یہ ہماری بیٹی ڈپریشن کا شکار ہے، یہ کیوں ہے، اس کو کیوں ہے؟ یا تو سڈن ایونٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو سیڈنس کے حوالے سے بتا دیا، یا اس کے پاسٹ میں، اس کے بچپن میں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایونٹ ہوا ہوتا ہے جو اس کو لیٹر آن ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ فیملیز میں وہ بچے جو والدین سے محروم ہو جاتے ہیں، جن کے والدین فوت ہو جاتے ہیں، ان میں بہت چانس ہوتا ہے ڈپریشن کا آگے جا کے، ٹھیک ہے۔ فیملی ایشوز ہیں، بچپن سے وہ بچے دیکھتے آ رہے ہیں، گھر کے مسئلے، میاں ان کے پیرنٹس کے، ماں باپ کے مسئلے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، گھر میں مسئلے مسائل، لڑائی جھگڑے، باقی جو روزمرہ کی جو پریشانیاں ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بچے ہائی رسک پہ ہیں کہ وہ بڑے ہو کے ان کو ڈپریشن ہوگا۔ والدین کا منفی رویہ، جسمانی تشدد، ماں کا بچوں پہ توجہ نہ دیں، بچوں کو لیٹر آن ڈپریشن کی طرف لے کے آتا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں اور بچوں کو فل ٹائم اگنور کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، گھر کے کام اور معاملات ان کے لیے زیادہ اہم ہیں، ان کو وہ نپٹا رہی ہیں، بچہ ان کا رو رہا ہے، اس کو توجہ چاہیے، اس کو نہیں مل رہی، اس کو ڈانٹ رہی ہیں، یلنگ کر رہی ہیں اس کے اوپر، تو وہ لیٹر آن وہ بچہ ڈپریشن کا شکار ہوگا، ٹھیک ہے۔ بچے کی عزت نفس مجروح ہو رہی بار بار، اس کو ڈانٹا جا رہا ہے، اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کراؤڈ کے سامنے، سب کے سامنے، تو اس کی عزت نفس اندر سے جو مجروح ہو رہی ہے وہ اس کو ڈپریشن میں لے کے جائے گی، بڑے ہو کے وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا۔